ایک بار پھر سے آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے دوسری شادی کے وہ فائدے جس کے بارے میں آپ نے کبھی بھی سوچا نہیں ہوگا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام نے مرد کے طبعی و فطری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 شادیوں تک کی اجازت دے رکھی ہے، جس کی تہ میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ بادی النظر میں اگر اس سہولت کا جائزہ لیا جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پہ حیران ہوئے بنا نہیں رہ سکتے کہ کس طرح ایک جائز عمل کی بدولت مسلم معاشرہ بہت سی مثبت تبدیلیوں سے روشناس ہوتا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ آج کے دور میں دوسری شادی کو ایک شجر ممنوعہ کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ آج کی عورت اگر مرد کی شادی کو شرک کا درجہ دیتی ہے تو اس نے نعوذ باللہ خود کو خدا کے رتبے پر فائز کر رکھا ہے، یعنی میرا گھر، میرا شوہر، میری راجدھانی، میری سلطنت، میری کائنات وغیرہ وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ جس سے مسلم معاشروں میں بے راہ روی، بے حیائی کو فروغ مل رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا عمل کس طرح سے معاشرے پہ مثبت اثرات ڈال کر کن رحمتوں اور برکتوں کا موجب بنتا ہے۔ مگر مجھے امید ہے کہ جو لوگ اپنے ذہن سے ہندوانہ معاشرتی رسوم و رواج کے زہریلے اثرات جھٹک کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، انہی کے دل میں یہ دلائل گھر کریں گے۔ سب سے پہلی دلیل، اس عمل کی بدولت مسلم معاشرے کی بے شمار بن بیاہی لڑکیاں اپنے والدین کے گھروں میں اپنے بالوں میں چاندی کے تار نہیں اترتے دیکھتی، اور نہ ہی ان کے والدین راتوں کو اپنی بچیوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہ کر جاگتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کی دی گئی اس چھوٹ سے لڑکیوں اور ان کے ولی کے سامنے رشتوں کی کثرت کے باعث انہیں اپنی سماجی اور معاشرتی سطح کے مطابق اپنی مرضی کے انتخاب میں بھی آسانی رہتی ہے۔ دوسری دلیل، رزق کی ذمہ داری خدا تعالیٰ نے اپنی ذمہ لے رکھی ہے، لہٰذا اس معاملے میں پریشان ہوئے بنا جب ازواج فیملی پلاننگ کے افریت سے بچتے ہوئے اپنے کنبے میں اضافہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کو معاشی، عسکری اور جہادی لحاظ سے مزید افرادی قوت میسر آتی ہے۔ دوسری شادی سے شوہر کی آمدنی تقسیم ہونے کا ڈر رکھنے والیاں پھر بچے بھی تو نہ پیدا کریں۔ صحابہ کرام تو اسرت اور تنگی کی حالت میں بھی دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کر کے مطلقہ اور بیویوں کا سہارا بنتے تھے، اور آج کے دور میں تو اوسط درجے کے ایک غریب کے گھر میں بھی ہفتے میں کئی بار تازہ سالن اور مرغی بن جاتی ہے۔ یہاں پھر یہی مثال صادق آتی ہے کہ عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ دوسری شادی کی مخالف بہنیں خود غرض بن کر دوسری بہنوں کا دکھ سمجھتے ہوئے بھی جان بوجھ کر انجان بنی رہتی ہیں۔ تیسری دلیل، اسلام بیک وقت 2، 3 یا 4 بیویوں کی کفالت کا بوجھ مرد پہ ڈال کر گویا عورت کو وہ احساس تحفظ فراہم کرتا ہے جو وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے نوکری یا کاروبار کرتے ہوئے بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ چوتھی دلیل، تمام دنیا میں عورتوں کی تعداد کا تناسب مردوں سے زیادہ ہے۔ اگر عورتوں کی پیدائش کا تناسب کم ہو تب بھی مرد حضرات مختلف حادثات جیسے ایکسیڈنٹس، بم دھماکوں، جنگوں اور ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو کر زیادہ تعداد میں ہلاک ہوتے ہیں۔ بچ جانے والے مردوں میں سے کچھ فیصد مختلف وجوہات کی بنا پر ہیروئن، شراب، چرس جیسے نشوں کے عادی ہونے کے باعث عورت کی کفالت کرنے کے قابل نہیں رہتے، کیونکہ نشہ اور دیگر بری عادات میں مبتلا مرد عورت کے نان نفقے کی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ بفرض محال اگر ان کی شادی ہو بھی جائے تب بھی اپنی لاپرواہی، آوارگی اور غیر ذمہ دارانہ رویے کی بدولت ایسی شادیوں کا انجام اکثر و بیشتر طلاق ہی نکلتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت پھر سے بے گھر و بے سہارا ہو جاتی ہے۔ جو مرد حضرات ان بری عادات سے بچ جائیں تو ان کی ایک معقول تعداد تعلیم یافتہ نہ ہونے کے باعث برسر روزگار نہیں ہو پاتی یا اتنے ذرائع آمدن پیدا نہیں کر سکتی کہ اپنے کنبے کا بوجھ اٹھا سکیں۔ فی زمانہ کوالیفائڈ اور روزگار کے قابل جوان ڈگریاں ہاتھ میں پکڑے روزگار کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، اور بے روزگاری اور عدم قناعت کے باعث کی جانے والی ایسی شادیاں اکثر طلاق پہ منتج ہوتی ہیں۔ اور آج کے دور میں خواتین کی تعلیمی میدان میں مردوں پر برتری اور ملازموں میں قبضے کے باعث مردوں میں بے روزگاری کی شرح میں تیزی سے مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ پانچویں دلیل، مسلمان مردوں کی ایک کثیر تعداد اپنے ممالک میں ملازمتوں میں کمی کے باعث بیرون ملک سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ مردوں کو بعض ترجیحات و وجوہات غیر مسلم لڑکیوں سے شادی پہ مجبور کر دیتی ہیں، جس کا خمیازہ مسلمان لڑکیوں کو بن بیاہی رہ جانے کی صورت میں اٹھانا پڑتا ہے۔ چھٹی دلیل، ایک تحقیق کے مطابق نومولود بچیوں میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کا تناسب لڑکوں سے زیادہ ہے، اس لیے کچھ لڑکے کم عمری میں ہی بیماریوں کا شکار ہو کر یا تو معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ مردوں عورتوں کی آبادی میں تناسب کے فرق کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔
بہت سے برسر روزگار مرد اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کی خاطر مناسب عمر میں نکاح پہ آمادہ نہیں ہوتے یا پھر ایک طویل عرصے تک شادی کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، جس کا نقصان ان کی ہم عمر بچیاں اٹھاتی ہیں۔ آخری دلیل، ہر مرد فطرتاً عاشق مزاج ہوتا ہے۔ عورت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو ویرائٹی پسند رکھا ہے، تبھی اس کی فطرت کے حساب سے اللہ نے اسے جنت میں 70 حوروں کا ترغیب دی ہے، جبکہ عورت کو بناؤ سنگھار سے فطری رغبت کی بنا پر زیور اور کپڑوں وغیرہ کا۔ یہ ایک بیوی رکھنے کا ہی نقصان ہے کہ بسا اوقات اکتاہٹ کی بنا پر دونوں بڑھاپے میں ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے کے روتار نہیں رہتے۔ تو ان سب حقائق کو سامنے رکھ کر یہ تجزیہ کرنا مشکل نہیں کہ مسلم معاشروں میں مسلم بچیوں کی کثیر تعداد مناسب رشتوں کی عدم دستیابی کے باعث سخت پریشانی کا شکار ہے۔ گرل فرینڈ کلچر نے مرد کے ناجائز راستوں پر چلنے کے مواقع آسان کر دیے ہیں، کیونکہ اس صورت میں مرد کو نان نفقے جیسا بوجھ گلے میں نہیں ڈالنا پڑتا، اور دوسری شادی کے معاملے میں ہمارا رویہ ہندوانہ معاشرے کی پیداوار ہے۔ باقی رہی انصاف کی بات، تو بے انصاف مرد ایک شادی کر کے بھی بے انصافی رہے گا، اور انصاف پسند مرد 4 رکھ کر بھی بخوبی نبھا سکتا ہے۔ اس پر فتن دور میں امت کا درد رکھنے والے علماء کو مردوں کو دوسری شادی کی بھرپور ترغیب دینی چاہیے، تاکہ مسلمان عورتیں اور بچیاں اپنی عفت و پاک دامنی کو بچاتے ہوئے ایک بھرپور مسلم معاشرے کی تشکیل و تکمیل میں اپنا بنیادی کردار ادا کر سکیں۔ اسی صورت میں غیر مسلموں کے فنڈ سے چلنے والی NGOs اور مشینری اداروں کا ہماری مسلمان بچیوں کی عزتوں سے کھیلنے کا موقع بھی نہیں مل سکے گا۔ سعودی عرب کے ایک ممتاز عالم دین عبداللہ بن عبد الرحمن بن جبرین نے مردوں کی 1 سے زیادہ شادیوں کو واجب قرار دے دیا ہے۔ تو مختصراً آج کی ویڈیو میں یہ کہ عورت کنواری ہو یا مطلقہ، بیوہ ہو یا اپنی رہائش، لباس و خوراک کے لیے مرد پہ انحصار کرتی ہے، لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ صالح مردوں سے ان کے پہلے، دوسرے، تیسرے یا چوتھے نکاح کر دیے جائیں، تاکہ وہ کسی فحاشی مبتلا نہ ہو کر معاشرے اور مردوں کو پاک رکھ سکیں، اور یہ امید بھی رکھیں کہ اس نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد بھی عنایت فرمائیں گے۔ لہٰذا اس کے فتنے و فساد کے دور میں مرد و زن کو مزید نکاح سے روکنا، یا نکاح ہو جانے کے بعد طلاق دینے پہ اصرار کرنا، یا بیوہ مطلقہ کی دوسری شادی کو معیوب سمجھنا اللہ تعالیٰ کی مقررہ کردہ حدود کے خلاف ورزی اور معاشرے میں فتنہ پھیلانے کا موجب ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔